جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا ہے رب العالمین، پالنے والا، جیسے ماں پالتی ہے تو کتنے محبت اور پیار سے پالتی ہے، تو اللہ نے رب ہونے کا تعارف کرا ہے کہ میں پالنے والا ہوں۔ ابن آدم تکفلت برزقک فلا تطغوا، میں تیرے رزق اور کھانے کا ذمہ لے چکا ہوں، غلط طریقوں میں نہ جا، صحیح طریقوں سے کما۔ حلال کمانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کمانے پر اجر ملتا ہے، حرام کمانے سے رزق میں برکت ہوتا ہے، نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور گناہ الگ ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر دوسرا تعارف کرنا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کے صفاتی ناموں میں یہ دو نام سب سے اعلیٰ ہیں۔ میں بہت مہربان ہوں اور بے حد معبود رحم کرنے والا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا۔ یہ ہے ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری بندگی، و ایاک نستعین، یہ جھولی صرف تیرے آگے ہے، تجھی سے مدد مانگتے، مخلوق سے نہیں، تجھ سے۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، عزیزوں، بچوں بچیوں، یہ مہینہ قرآن کا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ عجب بات ہے کہ شہر رمضان، جس رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ رمضان کی خصوصیت تو روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا شہر رمضان الذی فرض فیہ الصیام، رمضان کا مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دوسری طرح ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والو جیسے پہلوں پہ فرض کیے۔ لیکن جب رمضان کا خاص نام آیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو اس میں اللہ نے کیا عجب بات فرمائی، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ قرآن اللہ کی سب سے آخری کتاب ہے اور مکمل کتاب ہے، اور اس میں کوئی نہ کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا اس کے اوپر پہلا ہے۔ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ تو رمضان میں تھوڑی تھوڑی بات قرآن کی ہوتی رہتی ہے۔ آج میں تھوڑی سی بات سورۃ فاتحہ کی کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب لکھنے والا ایک پریفیس لکھتا ہے، مقدمہ جس کو کہتے ہیں، پیش لفظ، اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ میں آگے کیا کہنے والا ہوں، اس کا وہ چھوٹا سا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ سارا قرآن جس میں سب سے پہلا نمبر ہے وہ توحید ہے، دوسرے نمبر پر رسالت ہے، اور رسالت کی زندگی ہے جس میں عبادات بھی ہیں اور معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور تیسری چیز ہے آخرت جس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس پر کوئی 1000 آیات ہیں۔ تو اللہ کا ایک گلہ ہے اپنے بندوں سے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندوں نے میری قدر نہ کی،
ہم اللہ کے ہوتے ہوئے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کوئی پتھروں کے آگے پڑا ہوا ہے، کوئی بندروں کے آگے پڑا ہوا ہے، کوئی بتوں کے آگے پڑا ہوا ہے، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کتنے شریک بنا دیے، لیکن جو اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ ان سمیت سب کی بات کرتا ہے کہ تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ تو سورۃ فاتحہ میں پہلا تعارف تو اللہ کا ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی۔ دیکھیں یہاں اللہ نے اپنا نام بتایا ہے اللہ، اور ہمارے بر صغیر کے عوام، خواص، علماء، صوفیاء وہ خدا کہتے ہیں۔ میں یہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا کہنا منع ہے، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ کسی انسان نے، فارسی کا لفظ ہے جو ہے خود آ، جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، اور جب آپ خدا کہتے ہیں تو صرف ایک صفت آتی ہے جسے کسی نے نہ بنایا، تو اس نے اپنا تعارف کروایا ہے رب العالمین، پالنے والا۔ جیسے ماں پالتی ہے تو کتنے محبت اور پیار سے پالتی ہے، تو اللہ نے رب ہونے کا تعارف کرا کہ میں پالنے والا ہوں۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میں تیرے رزق اور کھانے کا ذمہ لے چکا ہوں، غلط طریقوں میں نہ جا، صحیح طریقوں سے کما۔ لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقہا، میرے نبی کا فرمان ہے کوئی جاندار اس وقت سکتا جب تک وہ اپنا رزق کھا نہ لے، تو لہذا اب اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو کمائی حلال کرو، حرام نہ کرو۔ حلال کمانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کمانے پر اجر ملتا ہے، حرام کمانے سے رزق بے برکت ہوتا ہے، نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور گناہ الگ ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر دوسرا تعارف کر رہا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کے صفاتی ناموں میں یہ دو نام سب سے اعلیٰ ہیں، میں بہت مہربان اور بے حد لامحدود رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے اللہ نے تسلی دی کہ یہ جو میرا قرآن ہے یہ ایک رحیم کریم ذات کی طرف سے آیا ہے، تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری زندگی کو سکھی بنانے کے لیے آیا، ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ایک تصور بن گیا ہے کہ دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے، بھوکے کو روٹی کھانا جیسے آسان ہے، پیاسے کو پانی پینا جیسے آسان ہے، ایسے ہی دین پہ چلنا بھی آسان ہے۔ مالک یوم الدین، یہ آخرت کی جزا سزا بھی ہے کہ اچھا کرو گے جزا میں لے گی، برا کرو گے سزا میں لے گی۔ اگر اللہ سب کو کہے، جیسے ہمارے عام لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نیکوں کو بخشے تو وہ تو بخشے ہی جائیں گے، رحمت اس کی تب ہے جب گناہ گاروں کو بخشے، تو یہ یزید اور حسین کو ایک ہی ترازو میں بٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ شمر لعین اور عمر لعین کو اور آل رسول اور اہل بیت کو ایک ہی ترازو میں بٹھانے والے لوگ ہیں۔ میرے اللہ نے انصاف رکھا ہے اور میرے اللہ نے عدل رکھا ہے، تو یہ آخرت کا ذکر آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ رسالت کا ذکر ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہاں رسالت کا ذکر ہے کہ رسولوں کی زندگی بے خطا ہوتی ہے اور رسولوں کی زندگی سکھ تک پہنچاتی ہے، تو اس زندگی پہ چلو، اور پھر سب سے آخری رسول جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے اس کو اپنا کے چلو۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا
باقی سب راستے بند کر دیے، کیونکہ بس جب جو تیرے پیچھے آئے گا وہ میرا محبوب ہے، جو تجھے چھوڑ کے آئے گا وہ تیرا چچا ابو لہب بھی ہوگا تو وہ مردود ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ رسالت کا ذکر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو لے کر آئیں۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، جب آپ حیران ہوتے تھے، مطلب ایک معجزہ ہے میرے نبی کا، جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوتی تھی؟ یہ ہوتی تھی۔ تو ہم اچھا اس قسم کے ایکشن ہمارے ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب جب حیران ہوتے تھے تو ایسے کرتے تھے، بولتے کچھ نہیں تھے، بس اتنا اشارہ کرتے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے کر دیتے تھے، جب آپ خوش ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ بات کر رہے ہوتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے۔ اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی، باقی آپ اس طرح بیٹھتے تھے، اور آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے، وہ یہ تھا، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا اس طرح فرماتے ہیں۔ بتائیے جس کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے اللہ نے محفوظ کی، تبھی تو وہ خاتم الانبیاء ہے کہ قیامت تک ان کی زندگی محفوظ ہے۔ بات کوئی نبی نہیں، بس ہم نے ان کو ڈھونڈ کر ان کے پیچھے چلنا۔ اور اس سے بھی عجیب بات بتا، میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں، اجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، قیسا، یہ 9 بکریاں، اور 10واں بکرا یمن، اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی۔ ان کو چلانے والی ایمن تھی جو شام کو دودھ نکالتی، اور جس گھر میں آپ ہوتے وہاں دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ اتنا جب سب کچھ میرے اللہ نے اپنے حبیب کا محفوظ کر دیا تو پھر ہمارے پاس کوئی حجت نہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ یہ رسالت ہو گئی۔ تو مالک یوم الدین آخرت ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے۔ جہنم ایسی بنائی ہے کہ اس میں سے آگ کی ایک چنگاری نکل جائے تو پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ جنت ایسی بنائی ہے کہ ما یحمل الظفر، اس انگوٹھے کے ناخن پر یا اس ناخن پر یا اس پر یا اس پر یا اس پر جنت کی کسی چیز کو رکھ دیا جائے، یہ چند سینٹی میٹر، اور یہاں اس کمرے میں رکھ دیا جائے، یہاں سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور نور پھیل جائے گا۔ اور پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان بنایا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت، اور یا اللہ صرف تجھ سے مدد مانگنا۔ اگر یہ ہوتا نا نعبدک و نستعینک، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک، دعا قنوت میں الفاظ اس طرح ہیں نستعینک، لیکن یہاں ایک چیز کی نفی کر لی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا، یہ ہے ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری بندگی۔ دوسرا کیا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جھولی صرف تیرے آگے پھیلانی، تجھے سے مدد مانگی، مخلوق سے نہیں، تجھ سے۔ ایک ہے تعاونوا علی البر والتقوی، دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، یہ جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کا براہ راست دست قدرت ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں سے مانگنا، مخلوق سے مانگنا، ولیوں سے مانگنا، کسی سے اللہ کے سوا جس سے بھی مانگنا ہے، یہ ایاک اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں، صرف اللہ سے مانگو۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کر تو اللہ سے کر، جب مدد مانگ اللہ سے مانگ، کہ اللہ کے سوا
کوئی مدد کرنے والا نہیں میرے رب کی قسم۔ ہمارے برے صغیر میں دیکھو میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا رد نہیں کیا، کبھی کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن یہ قرآن ہے، اس کو میں مثبت انداز میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا اللہ کی شان کے خلاف۔ میں نے انڈیا کے ایک عالم تھے، میں ان کے ایک ترجمہ سن کے حیران ہو گیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اتنی نادانی قرآن کے بارے میں، اتنی ناواقفیت قرآن کے بارے میں کہ کہہ رہے ہیں نماز کے ذریعے نماز سے مدد مانگو۔ تو یہ نماز تو غیر اللہ ہے، اللہ تو کہہ رہا نماز سے مدد مانگو۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جب با کا حرف لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ اور ذریعہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز اور صبر کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ کوئی مشکل میرے نبی کے بارے میں آتا ہے اذا حجبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے نماز کی طرف۔ تو یہاں یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ نماز سے مدد مانگو، یہاں اللہ کہہ رہا نماز پڑھ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ نماز سے مدد، جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ولیوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، جو آپ کی مرضی کریں، لیکن ایاک نستعین میں سب کی نفی ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی انسانی مراتب ہیں سب کی نفی ہے، صرف اللہ ہے جو مدد کر سکتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ نے کس ڈنک کی چوٹ پہ سمجھایا ہے کوئی اللہ کے سوا بے قرار کی سننے والا اور اس کی مدد کرنے والا اور اس کے دکھ کو دور کرنے والا؟ االہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ۔ اس سے زیادہ اللہ کو کیسے سمجھے؟ کس نے بنایا زمین آسمان، کس نے درخت اگائے، کس نے پھل لگائے؟ تم ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے ہو، پھر اللہ نکارے پہ چوٹ مارتا ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پھر اللہ جعل الارض قرارا، یہ زمین کو وہ ہے جو اپنی طاقت سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی طاقت سے نفع نہیں پہنچا سکتے، اپنی طاقت سے زندگی نہیں دے سکتے، اپنی طاقت سے مردہ کو اٹھا نہیں سکتے۔ کس طرح اللہ نے ٹک 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 جیسے کسائی گوشت کے ٹکڑے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتار دیا کہ یہ نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے کسی کو اٹھانے کے مالک ہیں۔ 5 چیزوں کی ایسے نفی فرمایا۔ بھائی بہنوں، عادت ڈالو اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے مانگنے کی، کہ اللہ کے خزانے، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ایاک نستعین۔ پھر ایک اور مثال اللہ نے دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا کے انسانوں، صرف ایمان والوں کو خطاب، اے دنیا کے انسانوں ایک مثال دیتا ہوں، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، سوئی کی جو نوک ہوتی ہے اس نوک سے بھی چھوٹا دماغ ہوتا ہے مکھی
کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں 1,30,000 حصے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سائنسدانوں آج اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور میرا اللہ نے 1445 سال پہلے کہا ایک مکھی تو بنا کے دکھا. سوئی کی نوک سے دماغ چھوٹا ہو اور اس میں 1,40,000 اس کے پارٹ ہیں, اس کے حصے ہیں, اور ان کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ کنیکشن ہیں. لا الہ الا اللہ, 5 کروڑ کنیکشن ہیں. اور اس کے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہیں. اوپر بھی دیکھتی ہے, پیچھے بھی دیکھتی ہے, آگے بھی دیکھتی ہے, دائیں بھی دیکھتی ہے, بائیں بھی دیکھتی ہے, نیچے بھی. جو ہی ہم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو مرنے کے لیے اڑ کے وہ جاتی ہے اور وہ اپنے اگلے ٹانگوں کے پریشر سے اڑتی ہے. تو جو وہ خطرہ محسوس کرتی ہے تو اس کا دماغ سب سے پہلے اگلی ٹانگوں کو میسج بھیجتا ہے کہ خطرہ, تو ان پر ایسے زور ڈال کر وہ گئی ہے, یوں گئی ہے, یوں گئی. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندو کیا کرتے ہو؟ اخلق و غیو بدو گئے, پیدا میں کرتا ہوں, بندگی کسی اور کی کرتی. ارزق و یشکر و سوائی, یہ حدیث قدسی ہے, قرآن نہیں ہے. رزق میں دیتا ہوں, شکر کسی اور کا ادا کرتے, مانگتے کسی اور سے ہو. ایک دفعہ ہم لیا گئے, وہاں پیر جگی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ ولی اللہ گزری ہیں, سیدہ تھی. تو ان کے گدی نشین سے ملنے گئے. بعد میں فاتحہ کے لیے جب ہم گئے تو وہاں عورتیں بیٹھی, ان کا نام پتہ نہیں کیا تھا, مشہور وہ پیر جگی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں پیر جگی پتر دے میں آ, پیر جگی پتر دے میں آ. یہ ہمارے عوام کا یہ حال ہے. ہم نے میں کیسے سمجھا کہ جب تم کہتے ہو نا یا اللہ, سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں 70 دفعہ جواب آتا ہے. 70 کا مطلب ہے بے شمار دفعہ لبیک 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 یا عبد. میرے رب کی عزت کی قسم, ساری رات اللہ کو پکارو یا اللہ یا اللہ, ساری رات جواب دے گا لبیک 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 یا اللہ. اکلوتا بیٹا, اکلوتا ایک, کتنا وہ دل کے قریب ہوتا ہے. 2-3 دفعہ پکار لینا اماں, پہلے تو کہے گی جی, پھر کہے اماں, پھر کہے گی جی, پھر کہے اماں, پھر کہے گی ہوں, پھر کہے اماں تو کہے گی بکواس نہ کر, میرا سر نہ کھا. میرا رب کہتا ہے جب پکارو, جتنی دفعہ پکارو لبیک. یہ تو صرف اللہ کا کام ہے. اقرب الیہ من حبل الورید, اس رگ سے میں تمہارے زیادہ قریب ہوں. اور اللہ واحد ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. یہ عجب رحمان ذات ہے کہ مانگو خوش, نہیں مانگتے ناراض. اور اس پر میں ایک مذاق کیا کرتا ہوں کہ کسی بھائی سے جان چھڑانی ہو, کسی دوست سے جان چھڑانی ہو, آسان بالکل, لڑے بغیر اس سے آپ قرضہ مانگنا شروع کر دو, انشاءاللہ وہ تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا, تمہاری گلی ہی چھوڑ جائے گا. اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے, اور مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے. جتنا زیادہ مانگو اتنا خوش ہوتا ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. تو میرے بھائی بہن, یہ اس آیت پر بڑا ظلم ہو رہا ہے بر صغیر میں. اتنا یہاں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارا جاتا ہے, اتنا میں نے پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے. اس طرح میں نے 2 دفعہ دنیا کا چکر کاٹا ہے, اور 100 کے قریب ملک اللہ نے مجھے پھرائے ہیں. کہیں اس طرح اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں سے کوئی نہیں مانگتے, سب اللہ کو پکارتے. ایک انڈیا کے مولانا صاحب کا میں بیان سن رہا تھا کہ سنو نبی بھی پیدا کر سکتے ہیں. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنا ہے کہ اخلق لکم طیر تبر الاکمہ والابرص بإذن اللہ کے حکم سے میں پرندہ بناتا ہوں. اور پیدا کرتے تھے, مٹی کا بنایا, پھونک ماری, اللہ نے اسے پرندہ بنایا.
توڑ کے آگے جا کے پھر مٹی بن جاتا تھا. اتنی تو سمجھ ہے قرآن کے بارے میں. میں ہاتھ جوڑوں، جب مشکل آئے سجدے میں پڑھو، نفل پڑھو، اللہ سے مانگو تمہاری اس رگ سے غلط ہے. دنیا میں 6000 زبانیں بولی جائیں، ہر زبان والا بولے، اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، میں دیتا ہوں. تو ایاک نستعین. میری برادری میں اللہ کا فضل ہے، ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں، اور میں سب سے پیار کرتا ہوں، سب سے میرا تعلق ہے، محبت ہے. وہ مجھے بلاتے ہیں، میں انہیں بلاتا ہوں. کسی سے میری کوئی نفرت نہیں. یہ نفرت تو حرام ہے. گناہ سے نفرت ہو، اس کی ذات سے نفرت ہو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی ہجرت کر لی تھی. ایک جگہ مسجد سے گزرے تو لوگ اکٹھے تھے، ایک آدمی کو مار رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں مار رہے ہو؟ کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اس لیے مار رہے ہیں. کہ اگر یہ کنویں میں گر پڑے تو اسے مارو گے یا نکالو گے؟ کہنے لگے نکالیں گے. تو اس طرح گناہ گار بھائی اس کے ساتھ ایسے مت کرو. تو وہ کہنے لگے آپ کو اس سے نفرت نہیں ہے؟ کہنے لگے آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نفرت نہیں، اس کے گناہ سے مجھے نفرت ہے، اس کی ذات سے کوئی نفرت نہیں. یہ توبہ کرے تو یہ میرا بھائی ہے. تو اس طرح لوگوں کے ساتھ مت کیا کرو. ابو درداء رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر وہ دھاڑے مار کے رونے لگے اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا. تو میری تو پوری امت سے محبت ہے. میرے دل سے اللہ نے نفرت نکال دی. البغض للہ، گناہ سے نفرت، گناہ گار سے نہیں. میرے تو لمبے میں تو طوائفوں کا پورا بازار ہے، 1818. میری بیٹیاں، میں ان کو بیٹیاں کہتا ہوں. کون پتہ نہیں کب توبہ کر. میرے اس رویے سے کتنی طوائفوں نے توبہ کی اور کتنی نے اپنی بچیوں کے گھنگرو اتار لیے، ان کی شادیاں کر لی. اس شادیوں کا خرچہ سارا میں نے کیا. اور وہاں ہم نے مسجد بنا لی، اس میں امام مقرر کر لیا. طوائفوں کے بچے بچیاں آ کر وہاں قرآن پڑھتے ہیں. اور بچیوں کے لیے ان کے محلے میں ایک مکان لے کر اس میں ہم نے ان کی بیٹیوں کے لیے بنا دیا ہے. وہاں ان کی بچیاں آ کر قرآن پڑھتی ہیں. ایسا بھی کبھی ہوا تھا جب مجھے دوسرا سٹنٹ پڑا تو 250 بچیاں ہیں جو وہاں کام کر رہی ہیں. ساری میرے ڈیرے پر آئیں میرا حال پوچھنے کے لیے. ایک دم 20 30 50 10 کرتے 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 میرے مینیجر نے بتایا کہ سب کی سب آپ کا حال پوچھنے آئیں. کسی مولوی کو طوائفیں حال پوچھنے آئیں، یہ بھی کبھی آپ نے سنا. کسی مولوی نے ان کو بیٹی بنایا ہو، یہ بھی آپ نے کبھی سنا. اور میں، اللہ مجھے فخر سے بچائے، تکبر سے بچائے، ریاکاری سے بچائے. اللہ نہیں پتا کس حال میں کس طرح مروں گا، وہ میرے اللہ کو پتہ ہے. لیکن صرف آپ کو راہ دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں. 4 رکعت روزانہ بر صغیر میں جتنے ملنگ، جتنے شرابی، جتنے چوباری، جتنی طوائفیں، جتنے ناچنے والے، جتنی ناچنے والیاں، جتنے گانے والے، جتنے بجانے والے، جتنے اداکار، جتنی اداکارائیں، مطلب غلط لائن پہ جتنے چلتے چلتے ایمان پہ مر گئے، ان کے لیے 4 رکعت نفل میں روزانہ پڑھتا. کہ میں گھر جا رہا تھا تو لمبا سے، تو راستے میں میرا ایک رشتہ دار اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا آم کے نیچے. تو میں نے گاڑی روک لی. اللہ بخش اس کا نام تھا، فوت ہو گیا اس کا، اللہ اس کے درجے بلند فرمائے. تو میں جا کے اس کو ملا، بیٹھا تو مجھے کہنے لگا طارق میاں، ہمارا جو خاندانی ٹائٹل ہے وہ میاں ہے، کہیں مہر، کہیں میاں، کہیں چودھری، کہیں سردار، تو ہمارا قومی خاندانی ٹائٹل میاں ہے. مجھے کہنے لگا طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے، پر تو وہابی بن گیا ہے، وہابی گیا ہے. میں کو تیرا بیڑا تر، میں کہتا ہوں وہابی نہ تھا، میں تھا سنی ہاں تو وہابی بھی مسلمان ہوں. تو نر میں پوچھا وہابی کہڑے ہوں؟ وہابی کون ہوں کہ جڑے پیراں نو نہ منن؟ میں کہتا تو میں تو مننا. میں کہا میں قادری سلسلے چ میں بیعت ہاں، میرا پیر ہے لاہور. ہاں میں یہ آنا بھی پیر پتر نہیں دے سکتے، پیر سانو راہ وکھا سکتے نیکی دا. کہ یہ گل اتوں تو بھابی کہ ہر پیر دا کوٹ ہے رب کو. پیر کو اسی منگنا ہے پتر دے، وہ سانو اپنے کوٹے چو لے کے دے دینا. اب
جہالت کا کیا علاج ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ پیران دے بھی کوٹے نہ چھڑ اپنے کوٹے چو لے کے دے دیں. تو میرے بھائی اس جہالت سے ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد. ان بچو ان عملوں سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان عملوں سے بچو. ہانڈیاں چڑھاؤ، دال لے آؤ اور پتہ نہیں کالی دال اور کالی پوٹلی کا وظیفہ، کالی دال کا وظیفہ، اور آپ کے اوپر بڑا جادو ہے، آپ کے لیے ہانڈی چڑھانی پڑے گی. میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ کتنی دنیا پاگل ہو چکی ہے. جب تک لوگوں کا یقین کمزور ہے عملوں کی روٹی چلتی رہے گی اور ان کے مزے ہوتے رہیں گے. میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر اوئے ہوئے آپ پر تو سایہ ہو گیا. نام مرادو سایہ ہوندا کی، یعنی اتنا سنا ہے میں نے. مولانا صاحب میں اتنے گیا ہوں، فلانا جڑا ہے عامل اس میں نے آخیا تیرے اتنے سایہ ہے. میں کہوں سایہ تھا میرے اتنے بھی آئے کہ چھاتا سایہ. ان کو تو جوتے لگنے چاہیے جو لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں. تویز دینا ہے، یہ کرنا ہے، کرنا ہے، اے پڑھنا ہے، اے پڑھنا ہے. اور یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وظیفے بتانے والے، اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھو اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے یہ پڑھو اور یہ پڑھو اور یہ کرو. یہ اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ آپ سب کو کافی ہے. کوئی مشکل پیش ہے نماز پڑھو، کوئی مشکل پیش ہے نماز پڑھو. اتنے لمبے لمبے وظیفے بتا رہے ہیں، یہ کر لو تو رزق بڑھ جائے گا، سونے کی بارش شروع ہو جائے گی. میرے نبی نے بھی وظیفہ بتایا. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. میں بھی چاہتا ہوں اللہ رزق حلال دے، بہت زیادہ دے، اللہ سب کو دے. تو آپ نے اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑا، آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. یہ جتنے وظیفے بتاتے ہیں یہ سب غیر مسنون ہیں، غیر مسنون ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اللہ کا نام ہے، کوئی کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے. میرے نبی کے وظیفے ایسے تھے کہ آپ نے فرمایا باوضو رہو تیرا رزق بڑھ جائے. پھر ایک اور وظیفہ، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اللہ عمر بھی دے گا، اللہ رزق بھی دے گا، اللہ عزت بھی دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تلوار ہے، اس نے اللہ کے سوا سارے مخلوق کے اوپر نفی کی تلوار چلا دی ہے کہ صرف اللہ. الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا بات اللہ کہہ رہا ہے، میرے بندوں میں تمہیں کافی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں تم سب کے لیے کافی ہو جاؤں گا، سب کے لیے کافی ہو جاؤں گا. لہذا بھائیو، میری بہنوں، آپ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پیش کیا ہے، کسی مکتب فکر کی بات پیش نہیں کی. میں نے قرآن پیش کیا کہ صرف اللہ اور صرف اللہ اور پھر صرف اللہ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے بعد بھی اللہ اور پھر بھی اللہ، پہلے بھی اللہ اور بعد بھی اللہ. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت و حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض، آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. انسان ایسا کر سکتا ہے؟ انسانوں کے پاس یہ طاقت ہے؟ کسی کو اللہ نے موت سے بچایا؟ اپنے حبیب کو بھی کہا کہ آپ کے لیے پابندی کوئی نہیں کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو دنیا سے جانا ہے. اب جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو کھلی اجازت ہے. موت آپ کو بھی آئے گی، صرف اللہ اس سے پاک ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ ایسا اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. لہذا سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، صرف اللہ. سورۃ فاتحہ کا یہ کا خلاصہ نہیں، پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. صرف اللہ کی بندگی، صرف اللہ سے مانگنا. اللہ مجھے بھی توفیق